اخبار 26واں باب فرمان برداری کی جزا۔ تم اپنے لیے بت یا گھڑی ہوئی مورتیں نہ بناؤ، نہ اپنے لیے ستون کھڑے کرو، اور نہ اپنی زمین میں کوئی نقشدار پتھر رکھو جس کے سامنے تم سجدہ کرو، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ میرے سبتوں کو مانو اور میرے مقدس کی تعظیم کرو، میں خداوند ہوں۔ اگر تم میرے قوانین پر چلو اور میرے احکام کو مانو اور ان پر عمل کرو، تو میں تمہارے لیے وقت پر مینہ برساؤں گا، اور زمین اپنی افزائش نکالے گی، اور کھیت کے درخت اپنا پھل دیں گے، اور دونے کا وقت انگور توڑنے کے وقت سے اور انگور توڑنے کا وقت بونے کے وقت سے ملا رہے گا، اور تم سیر ہو کر روٹی کھاؤ گے اور اپنی زمین میں امن سے رہو گے، اور میں زمین میں سلامتی بخشوں گا، اور تم لیٹو گے اور تمہیں کوئی نہیں ڈرائے گا، اور درندوں کو میں زمین سے دفع کروں گا، اور تمہاری زمین میں تلوار نہ چلے گی۔ تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو گے اور وہ تمہارے سامنے تلوار سے گر جائیں گے، اور تم میں سے 5 100 کا پیچھا کریں گے، اور تم میں سے 100 10,000 کو رگے دیں گے، اور تمہارے دشمن تمہارے سامنے تلوار سے گر جائیں گے، اور میں تم پر نگاہ کروں گا اور تمہیں برومند کروں گا، اور تمہیں بڑھاؤں گا اور اپنا عہد تمہارے ساتھ قائم کروں گا، اور تم پرانا ذخیرہ کھاؤ گے اور نئے کے سامنے سے پرانا نکال دو گے، اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم کروں گا اور تمہیں چھوڑ نہ دوں گا، اور میں تمہارے درمیان چلوں پھروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا، اور تم میرے لوگ ہوگے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تمہیں مصریوں کی سرزمین سے نکال لایا، تاکہ تم ان کے غلام نہ رہو۔ تمہاری گردنوں کے جوؤں کو توڑا، تاکہ تم سیدھے ہو کے چلو۔ نافرمانی کی سزا۔ اگر تم میری نہ سنو اور میرے ان سارے احکام پر عمل نہ کرو، اور اگر تم میرے قوانین کی تحقیر کرو اور تمہارے دل میری قضاؤں کو رد کرے، ایسا کہ تم میرے احکام پر عمل نہ کرو اور میرے عہد کو توڑو، تو میں بھی تم سے یہ کروں گا کہ میں تم پر خوف اور سل اور تپ کو غالب کروں گا، جس سے آنکھیں فنا ہو جائیں اور جانیں برباد ہوں، اور تم اپنے بیج بے فائدہ بوؤ گے، کیونکہ تمہارے دشمن اسے کھائیں گے، اور میں اپنا چہرہ تمہارے خلاف کروں گا، تو تم اپنے دشمنوں کے سامنے سے شکست پاؤ گے، اور تمہارے کینہ ور تم پر حکومت کریں گے، اور تم بھاگ جاؤ گے، حالانکہ کوئی تمہارا پیچھا بھی نہیں کرتا ہوگا۔ پھر بعد اس کے اگر تم میری فرمانبرداری نہ کرو گے، تو میں تمہارے گناہوں کی 7 گنا تنبیہ بڑھاؤں گا۔ تب میں تمہارے زور کی شیخی توڑ دوں گا، اور تمہارے آسمان کو لوہے کی طرح اور تمہاری زمین کو پیتل کی مانند کر دوں گا، اور تمہاری قوتیں بے فائدہ خرچ ہوں گی، کیونکہ زمین اپنا حاصل نہ دے گی اور زمین کے درخت پھل نہ لائیں گے۔ اور اگر تم میرے خلاف چلو گے اور میری سننا نہ چاہو گے، تو میں تمہارے گناہوں کے لیے 7 گنا بلائیں تم پر بڑھاؤں گا، اور میں جنگل کے درندے تم پر بھیجوں گا، تو وہ تمہیں بے اولاد کریں گے اور تمہارے چوپایوں کو پھاڑیں گے اور تمہیں کم تعداد کر دیں گے، تو تمہارے رستے سنسان ہو جائیں گے۔ اور اگر تم اس سے نہ سدھرو اور میرے خلاف چلو، تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا اور تمہارے گناہوں کے لیے 7 گنا تمہیں ماروں گا۔ میں تم پر تلوار لاؤں گا جو میرے عہد کا انتقام لے گی۔ تب تم اپنے شہروں میں جمع ہوگے
اور میں تمہارے درمیان وبا بھیجوں گا اور تم دشمن کے ہاتھ میں سپرد کیے جاؤ گے۔ اور جب میں تمہاری روٹی کی ٹیک توڑوں گا تو 10 عورتیں ایک ایک تنور میں روٹی پکائیں گی اور تمہاری روٹی تول تول کر دیں گی، اور تم کھاؤ گے پر سیر نہ ہوگے۔ اور اس پر بھی اگر تم عاجزی نہ کرو گے اور میرے خلاف چلو گے تو میں بھی غضب سے تمہارے خلاف چلوں گا اور تمہارے گناہوں کے لیے 7 گنا تمہیں تنبیہ دوں گا۔ تب تم اپنے بیٹوں کا گوشت کھاؤ گے اور اپنی بیٹیوں کا گوشت بھی کھاؤ گے، اور میں تمہاری اونچی جگہوں کو ڈھا دوں گا اور تمہاری آفتابی مورتوں کو توڑوں گا، اور تمہاری لاشوں کو تمہارے بتوں کی لاشوں پر پھینکوں گا، اور میرا جی تم سے نفرت کرے گا، اور میں تمہارے شہروں کو ویران کروں گا اور تمہارے مقدسوں کو اجاڑ دوں گا، اور تمہاری عمدہ خوشبوؤں کی بو نہ سونگھوں گا، اور میں زمین کو ویرانہ کر چھوڑوں گا، اور تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس پر حیران ہوں گے۔ اور میں غیر قوموں کے درمیان تمہیں پراگندہ کروں گا اور تمہارے تعاقب میں تلوار کھینچوں گا تو تمہاری زمین ویران اور تمہارے شہر اجاڑ ہو جائیں گے۔ تب زمین اپنے سبتوں کا آرام پائے گی جتنے دنوں تک کہ وہ ویران رہے، اور تم اپنے دشمنوں کی زمین میں ہوں گے۔ تب زمین آرام کرے گی اور اپنے سبتوں کا حظ اٹھائے گی، وہ اپنی ویرانے کی مدت تک آرام کرے گی، وہ آرام جو تم نے اپنے سبتوں میں اسے نہ دیا جس وقت کے تم اس میں رہتے تھے۔ اور تم میں سے جو دشمنوں کے ملکوں میں بچ رہیں گے، میں ان کے دلوں میں بے ہمتی پیدا کروں گا، یہاں تک کہ پتے کے ہلنے کی آواز سے وہ ڈریں گے اور ایسا بھاگیں گے جیسا تلوار سے بھاگتے ہیں، اور وہ گر جائیں گے جبکہ کوئی ان کا پیچھا بھی نہیں کرتا ہوگا، اور بغیر اس کے کہ کوئی ان کا پیچھا کرے، ان کی طرح جو تلوار سے بھاگتے ہیں، ہر ایک اپنے بھائی پر سر کے بل گرے گا، اور تم اپنے دشمنوں کے سامنے قائم نہ رہو گے، اور تم غیر قوموں کے درمیان نابود ہوگے، اور تمہارے دشمنوں کی زمین تمہیں کھا جائے گی، اور تم میں سے جو باقی ہوں گے اپنے گناہوں کے باعث دشمنوں کے ملکوں میں مرجھا جائیں گے، اور اپنے باپ دادا اور اپنے گناہوں کے سبب دکھ پائیں گے، جب تک کہ وہ اپنی بدی اور اپنے باپ دادا کی بدی کا اقرار نہ کریں، جو انہوں نے بڑی بددیانتی سے کی اور میرے خلاف چلے۔ اس لیے میں بھی ان کے خلاف چلوں گا اور ان کے دشمنوں کی زمین میں انہیں داخل کروں گا، جب تک کہ ان کے نامفتون دل فروتن نہ ہو، اور تب وہ اپنی بدی کے لیے کفارہ دیں گے۔ تب میں اپنے عہد کو جو یعقوب سے اور اپنے عہد کو جو اسحاق سے اور اپنے عہد کو جو ابراہیم سے کیا تھا یاد کروں گا، اور میں زمین کو بھی یاد کروں گا، اس زمین کو کہ جب وہ ان سے چھوڑی جائے گی تو اپنی ویرانی میں اپنے سبتوں کا آرام پائے گی، مگر وہ اپنے گناہوں کے لیے کفارہ دیں گے،
کیونکہ انہوں نے میری شریعتوں کو رد کیا اور ان کے دلوں نے میرے قوانین کی حقارت کی، اور باوجود اس کے جب وہ اپنے دشمنوں کی زمین میں ہوں گے میں انہیں ترک نہ کروں گا، نہ ان سے کراہت کروں گا تاکہ انہیں فنا نہ کر ڈالوں، اور اپنے عہد کو جو ان کے ساتھ ہے توڑ نہ دوں، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں۔ مگر ان کے لیے میں اپنے قدیم عہد کو، جب میں انہیں قوموں کی آنکھوں کے سامنے ملک مصر سے نکال لایا کہ میں ان کا خدا ہوں گا، یاد کروں گا۔ میں خداوند ہوں۔ یہ وہ قوانین اور قضائیں اور شرائع ہیں جو خداوند نے اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان کوہ سینا پر موسیٰ کی زبان سے دیے۔